دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیو، چونکہ یہ نکاح کی مجلس ہے، اس لیے دو چار باتیں جو نکاح کے تعلق سے اہم ہوتی ہے اس کو عرض کر دینا مناسب ہوتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے وہ باتیں عرض کر دی جائیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نکاح کا خطبہ ہوگا اور پھر ایجاب و قبول ہوگا۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ بات کو غور سے سننے کی کوشش کریں گے، اور جو ہماری عورتیں ماں بہنیں آنگن میں ہیں ان تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ بھی بات کو غور سے سننے کی کوشش کریں گے۔ نکاح کے تعلق سے سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے، شریعت نے نکاح کو بہت ہی آسان بنایا ہے، اور شریعت میں نکاح اتنا زیادہ آسان ہے کہ ہر انسان سہولت کے مطابق ہر جگہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن ہم اپنے رسم و رواج میں بند کر، اپنے معاشرے میں بند کر نکاح کو مشکل بنا چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ نکاح کرنے میں جب ہی نکاح کا نام آتا ہے یا شادی کا نام آتا ہے تو لڑکی والا کوئی بھی ہو، چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہوں، کوئی بھی ہو، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا تو مجھے 2 4 5 لاکھ 10 لاکھ کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے علاقے میں تو کم ہے، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقے میں تو 20 25 لاکھ پہلے لوگ سوچتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 30 35 40 سال کی عمر تک نکاح بھی نہیں ہو پا رہا۔ وجہ کیا ہے کہ غلط رسومات کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو ایسا بند کر لیا ہے کہ ان رسومات سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان رسومات کا التزام نہیں کیا جائے گا شادی کیا شادی ہوگی، حالانکہ شادی تو وہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود 11 شادیاں کی، آپ نے اپنی بچیوں کی 4 بچیوں کی شادیاں کی، ان کے علاوہ آپ کے موجودگی میں ہزاروں صحابہ کرام کی شادیاں ہوئی۔ تو اصل شادی تو وہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتا گئے ہیں۔ ہم اپنے رسم و رواج میں ایسا بند گئے ہیں اس سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ حالانکہ نکاح کے تعلق سے روایت میں ہے کہ برکت والا نکاح، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو، جس میں ساری سہولتیں ہوں۔ نکاح میں جو شریعت نے جو چیزیں ضروری کی ہیں ان میں بس 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہے، اور اس کے بعد حسب استطاعت کچھ میٹھی چیز شیرنی یا چھوارے وغیرہ تقسیم کر دینا، اور اس کے بعد جیسے لڑکے کی استطاعت ہو اس اعتبار سے ولیمہ کر لینا، بس یہ چیزیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے اس کا برعکس، جس کا تصور بھی ہم لوگ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 2 4 5 لاکھ 10 لاکھ کے بغیر نکاح مشکل ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنے نکاحوں کو سادگی میں لائیں اور کم سے کم خرچ میں اپنے نکاحوں کو کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو ہم عرض کرنا چاہیں گے، نکاح کے بعد 2 آدمی ایک دوسرے سے بندھ جاتے ہیں، اور 2 آدمی نہیں بلکہ 2 خاندان ایک دوسرے سے بندھ جاتے ہیں، جس کا نبھانا شریعت میں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ شریعت میں مطلوب یہ ہے کہ نکاح کے بعد زوجین موت تک نکاح سے جڑے رہیں، اس لیے شریعت اس میں آسانیاں پیدا کر دی ہے۔ اس لیے اسلام نے مردوں کے حقوق عورتوں پر رکھے ہیں اور عورتوں کے حقوق مردوں پر رکھے ہیں۔ ان حقوق کی تفصیلات کو نہیں کی جا سکتی، البتہ اجمالی طور پر میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ عورتوں پر مردوں کے 2 حقوق ہیں، اور اسی طرح مردوں پر عورتوں کے 2 حقوق ہیں۔ ایک حق تو دنیاوی حق ہے اور ایک حق اخروی حق ہے۔ جیسے مردوں پر 2 حق ہے ایسے ہی عورتوں پر 2 حق ہے۔ مردوں پر عورتوں کے 2 حق ہیں، ایک دنیاوی حق اور ایک اخروی حق۔ دنیاوی حق کیا ہے؟ مرد کے ذمے یہ لازم ہے کہ بیوی کے نان و نفقہ کا، یعنی کھانا خرچہ، رہنے کا مکان اور کپڑا، ان چیزوں کا انتظام کرے۔ ان چیزوں کو معاشرے میں ضروری سمجھا بھی جاتا ہے اور لوگ اس کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو عورت کا شرعی حق ہے اور جو دنیاوی حق ہے، شرعی حق بھی ہے دنیاوی حق بھی ہے، وہ یہ ہے عورتوں کے ناز و نخرے کو برداشت کرنا۔
آپ علیہ نے بھی یہ کیا ہے، اور آپ علیہ کے صحابہ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ عورتوں کے نخرے کو برداشت کیا گیا ہے۔ خود آپ علیہ کے ازواج مطہرات میں سے بعض کے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آپ نے نخرے کو برداشت کیا ہے اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تنبیہ نہیں آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات عورتیں نخرہ کرتی ہیں جو مردوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہونے پر بسا اوقات مرد آپے سے باہر ہوتے ہیں، پھر نتیجہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے، ان کا حق ہے کہ ان کے نخرے کو برداشت کیا جائے، ان کے نخرے کو برداشت کیا جائے، یہ ان کا شرعی حق بنتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ان کا ایک دنیاوی حق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی ایک نئے ماحول میں شفٹ کرتی ہے، ایک نئی جگہ جاتی ہے، ایک نئے آدمی کے مزاج سے ملنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ملتے وقت گزرتا ہے۔ جس گھر میں جاتی لڑکیاں، ہماری بیٹی ہو، آپ کی بیٹی ہو، معاشرے کی بیٹی ہو، کسی کی بیٹی ہو، گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ بالکل ہماری مرضی کے مطابق پہلے دن سے ہو جائے، اس کا نتیجہ ٹوٹ کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک نئے ماحول میں اگر ہم کسی نئے ماحول میں جاتے ہیں تو شفٹ ہوتے ہوتے ہمیں 2-4 مہینہ، 10 مہینہ، سال 2 سال لگ جاتا ہے۔ تو ایک لڑکی جو 18 سال، 20 سال، 22 سال تک ماں باپ کے ماحول میں رہی، اپنی ضد کو منواتی رہی، اپنی ساری بات منواتی رہی، اور اس ماحول سے نکل کر جب وہ ایسی ماحول میں جاتی ہے جہاں اب اسے منوانا نہیں، ماننا ہے، اب جہاں اسے ذمہ داری سنبھالنی ہے، تو یک بارگی کیسے وہ بدل جائے گی؟ تو دھیرے دھیرے وہ شفٹ ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اس کا موقع دے کہ دھیرے دھیرے وہ شفٹ ہو، یک بارگی سے ٹوٹ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو مردوں کے ذمہ حق ہے۔ عورتوں کے ذمہ کیا حق ہے؟ یہ مردوں کے ذمہ دنیاوی حق ہے۔ اخروی حق یہ ہے کہ اپنی عورت کے تعلق سے دین کی فکر کرے، اس کی نماز کے تعلق سے، اس کے روزہ کے تعلق سے، اس کے پاس زیورات ہے تو اس کی زکوٰۃ کے تعلق سے، اگر اس کے پاس مزید مال ہے تو اس کے حج کے تعلق سے اس کی فکر کرے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اس کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے۔ اسی طریقے سے عورتوں پر مردوں کے 2 حق ہیں، ایک تو دنیاوی حق ہے اور ایک اخروی حق ہے۔ عورتوں پر مردوں کا جو حق ہے وہ حق یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور شوہر کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ اب وہ ایک نئے ماحول میں جا رہی ہے اور ایک نئے گھر میں جا رہی ہے، اب تک جو اس کا مزاج تھا کہ اپنے گھر میں ضد پر اور اپنے ماں باپ کو منوا کر زندگی گزارنے کا، اب وہ اس مزاج سے جائے کہ مجھے اطاعت کے ساتھ رہنا ہے، مجھے سب کو جوڑ کے لے کے چلنا ہے۔ جب دونوں طرف سے اگر یہ معاملہ ہوگا کہ ہم یہ مرد یہ چاہیں گے کہ اس کو شفٹ ہونے کا موقع دیں اور عورت لڑکی یہ چاہے گی کہ مجھے اب منوانا نہیں بلکہ ماننے کے مزاج سے چلنا ہے، پھر گھر جڑ کے چلے گا۔ تو ایک حق تو لڑکی کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ ماننے کے مزاج سے، اطاعت کے مزاج سے، شوہر کو آسانیاں پہنچانے کے مزاج سے اس گھر میں جائے اور شوہر کے لیے سہولت اختیار کرے، سہولت کے راستے ہموار کرے، ان کی خدمت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھے، جتنا ممکن ہو سکے ان کے ماں باپ کی خدمت کرے اور جتنا ممکن ہو سکے ان کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تو دنیاوی حق ہوتا ہے۔ اخروی حق میں عورت کے ذمہ بھی ہے کہ اپنے مرد کے تعلق سے فکر مند رہے کہ ان کی نماز کی فکر کرے۔ اگر عورتیں نماز کی فکر کرنے لگے کہ ہمارے گھر کے مرد جو نماز نہیں پڑھتے اور ہمارے گھر کے مرد جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے، اس طرح سے دینی امور نہیں کرتے، تو عورتوں کی وجہ سے گھر میں ایک اچھا سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور دینی مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے عورت مرد کے حقوق کو جان لے، مرد عورت کے حقوق کو جان لے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کو کرنے کے لیے ہم گھر میں تھوڑے وقت کے لیے دین کی کتاب کی تعلیم شروع کریں۔ دین کی کتاب، کوئی بھی کتاب ہے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشت الزبر کا نام بھی لکھا ہے، فضائل اعمال ہے۔ ان 2 کتابوں کا یا اس کے علاوہ کسی اور کتابوں کا ہم 10 منٹ 20 منٹ گھر میں تعلیم کر سکتے ہیں، جس سے دین کا مزاج پیدا ہوگا، پھر نبھانا آسان ہوگا۔ 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اگر اس میں گھر کا کوئی فرد نہیں آتا ہے تو ضروری نہیں ہم زبردستی لائیں، لیکن ہم بیٹھ کے جب کتاب کھول کے پڑھنا شروع کریں گے، عورتیں بھی خود آ جائیں گی، یا عورت پڑھنا شروع کرے گی تو 1 دن 2 دن کے بعد شوہر بھی خود آ جائے گا۔ تو اس طرح سے جب دین کی باتوں کو اور صحابہ کے واقعات کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو دینی مزاج بنے گا اور پھر گھر کا جڑ کے رہنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ان چیزوں پر دھیان دینا شادی کے بعد، نئی زندگی شروع کے بعد بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم اس سے ناواقف ہوتے ہیں، ان حقوق کی جانکاری کے لیے اگر ہم بہشتی زبر کو پڑھتے ہیں، سناتے ہیں تو حقوق کی جانکاری ہوتی ہے، اور پھر فضائل اعمال کو پڑھتے ہیں تو اس سے ان حقوق کو پورا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو دوسری بات تو ہمیں ہر دونوں کو، لڑکے کو یہ چاہیے کہ ہم لڑکی کا حق ادا کریں اور لڑکی کو یہ چاہیے کہ ہم لڑکے کا حق ادا کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی، یعنی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ میرا حق پورا نہیں ہو رہا ہے اور لڑکا یہ چاہتا ہے کہ میرا حق پورا نہیں ہو رہا ہے، اس میں تناؤ ہوتا ہے۔ دونوں یہ چاہے کہ ہم دوسرے کا حق پورا کر دیں تو تناؤ کی کوئی شکل نہیں بنتی۔
تیسری بات ایک مہر کے متعلق جو عرض کرنی ہے کہ مہر کے متعلق ہمارے معاشرے میں ایک دو باتیں جو عام ہیں. ایک تو ہمارا مزاج یہ ہو جاتا ہے کہ مہر معجل کے بجائے مؤجل ہم رکھتے ہیں. عام طور پہ ادھار مہر ہوتا ہے، حالانکہ شریعت میں محمود ہے، پسندیدہ ہے، وہ ہے مہر معجل، فوری طور پر مہر کا ادا کرنا. اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے تو پھر مؤخر بھی کر سکتا ہے، لیکن ہمارا عام مزاج یہ ہے کہ مہر کو ادھار رکھتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مہر کو ادھار رکھنے میں لوگ یہ سوچتے ہیں چلو 2 سال 5 سال 10 سال گزر رہا، زندگی گزر رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ یہ قرض ہے، اور اگر مہر ادا نہیں کیا اور اس کی موت آ گئی تو اس کے ذمے یہ قرض باقی رہا. بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کسی کے ذمے قرض باقی ہو اور اس کی موت آ جائے. یہ عورت کا حق ہوتا ہے اور یہ شوہر کے ذمے قرض ہوتا ہے جس کا ادا کرنا واجب اور لازم ہے. جتنا جلد ہو سکے اسے ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی شروع ہی سے یہ طے کر لے کہ مہر جتنا باندھنا ہو باندھ دو، مجھے تو ادا کرنا نہیں ہے، تو وہ بڑے گناہوں میں سے گناہ میں شمار ہوگا، بلکہ قیامت کے دن ظالموں میں اور جابروں میں اس کا شمار ہوگا. تو اس لیے جو ہے مہر کے تعلق سے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم شروع میں ہی مہر ادا کر دیں. اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو جتنا جلد ہو سکے مہر ادا کر دیں. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بالکل موت کے وقت میں، نزاع کے وقت میں اور بالکل مجبوری کے وقت میں مہر کو معاف کرواتے ہیں یا کرتے ہیں. اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا. ہاں خوشی سے بالکل صحیح حالات میں یا کوئی معاف کر دیتی ہے، معاف کروا لیتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے، لیکن بالکل موت کے وقت میں ایک رواج ہو گیا معاف کروانے کا، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے. تو امید ہے کہ ان باتوں پر خیال کیا جائے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، پھر ایجاب قبول ہوگا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقكم منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسر مؤونة. وقال أيضا النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. جناب محمد شمشاد بن حافظ احمد صاحب، جناب مولانا امجد صاحب کی صاحبزادی سیدہ خاتون کو گواہ اول جناب ماسٹر عالمگیر صاحب اور گواہ ثانی جناب مولانا عبدالستار صاحب کی موجودگی اور ان کے علاوہ تمام حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر 2 بھری سونا مع 21,000 روپے، 2 بھری سونا اور 21,000 روپے سکہ رائج الوقت علاوہ نان و نفقہ کے آپ کے زوجیت میں دی. کیا آپ نے قبول کیا؟ بولیے بھائی. جی بسم اللہ، میں نے قبول کیا. زور سے بولیں، ذرا سنیں، آپ کی آواز تو سب کو سننا چاہیے. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الكرم كله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. یا الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ اس نکاح کو قبول فرما. یا الہ العالمین اس نکاح کو قبول فرما. یا الہ العالمین زوجین میں محبت پیدا فرما. یا الہ العالمین اما عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت پیدا فرما. یا الہ العالمین نیک و صالح اولاد پیدا ہونے کا ذریعہ بنا. یا الہ العالمین ان دونوں محبت پیدا فرما. یا اللہ 2 خاندانوں کو جوڑ دے. یا الہ العالمین ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرما. یا الہ العالمین ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرما. یا الہ العالمین ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تفضل قبول فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.